السلام علیکم۔ نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو، میں ہوں احمد قریشی۔ آج کشمیر پہ ہم نے بات کرنی ہے، پورے پاکستان میں کشمیر پہ بات ہو رہی ہے، لیکن آج جو ہے میں تھوڑی سی روایتی گفتگو سے ہٹ کے کشمیر کی بات دو مہمانوں کی ذاتی تجربے کے حوالے سے کرنی ہے، اور وہ دو مہمان میرے ساتھ ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کی بھی ایک کہانی ہے اور کشمیر کی بھی کہانی ہے، اور پاکستان کی بھی جو کشمیر کے ساتھ وابستگی ہے اس کی بھی کہانی ہے۔ تو میرے ساتھ جو دو مہمان ہیں بہت خاص مہمان ہیں۔ ایک دفعہ پہلے میرے ساتھ وہ آئے تھے، اور مجھے اس کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھ آپ نے احمد آپ نے ایک اور نشست رکھنی ہے۔ تو کیا بہتر اور موقع اس سے ہو سکتا ہے جو موقع آج ہمیں مل رہا ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، 5 فروری کے حوالے سے۔ میرے مہمان جو ہیں یہاں پہ جناب اشتیاق حمید صاحب ہیں جو بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشتیاق حمید صاحب جو ہیں مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور سینئر رہنما ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے، اور ان کے ساتھی جو ہیں موجود یہاں پہ محترمہ نسیمہ وانی ہیں جو کہ ممبر ہیں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر۔ تو میاں بیوی ہیں، اور آپ کی اپنی جدوجہد ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس جو کہ اسلام آباد میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، آفس ہے، اور اصل میں آپ کے سارے رہنما اور لیڈران جو ہیں وہ تو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، اور آپ کی بیگم جو ہیں وہ جدوجہد جو ہیں وہ قانون ساز اسمبلی کے ذریعے کر رہی ہیں۔ تو ایک بڑی زبردست کمبینیشن ہے آپ کی، بڑا زبردست کپل ہے، اور اسی کپل کے ساتھ جو ہے میں نے بات شروع کرنی ہے۔ اور آج اشتیاق صاحب اور محترمہ نسیم وانی صاحبہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ نے جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ یہ دن میں آپ کے اپنے تاثرات جو ہیں، میرے تاثرات، ہمارے تاثرات، ٹی وی پہ ہم سب باتیں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات میں آپ کی اشتیاق صاحب لے لوں اور آپ کی بات جو ہے، آپ کے تاثرات اس دن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں احمد قریشی صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انتہائی ایک اہم دن کے حوالے سے آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور وہ موقع دیا، جو جذبات ہمارے ہیں ان سے جانکاری کے حوالے سے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فورم ہے، اور یہاں پر ہم وہ بات ان متعلقین تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہماری خواہش کی یہ بات پہنچنی چاہیے۔ وہ بات ہے کشمیری لوگوں کی جذبات کی۔ بہرحال یہ ایک ایسا دن ہے 5 فروری کا، میں ویسے بھی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں جناب قاضی حسین صاحب کو جنہوں نے یہ نام تجویز، یہ دن تجویز کیا، قاضی حسین صاحب کا، ہاں، جو امیر جماعت اسلامی سابق مرحوم جنت کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد اس وقت کی جو حکومت ہماری تھی محترمہ بینظیر صاحبہ کی، پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے اس دن کو 5 فروری کو یوم یکجہتی کے طور پہ منایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی ہماری حکومتیں تھیں، بالخصوص نواز شریف صاحب کی 2 مرتبہ حکومت آئی، تو انہوں نے اس دن کو اس کے نام کر دیا یکجہتی کے اعتبار سے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم 5 فروری جو ہے پاکستان میں آج ہم سارے کام چھوڑ کے ان کو سیلوٹ کر رہے ہیں۔ میں محترمہ نسیمہ وانی صاحبہ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اشتیاق صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور آپ ممبر ہیں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر۔ اشتیاق صاحب نے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کو یاد کیا، انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا پہلی دفعہ۔ ساتھ ساتھ اشتیاق صاحب نے کریڈٹ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ان کو بھی کریڈٹ دیا کہ انہوں نے سرکاری طور پہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اس چیز کو، قاضی حسین احمد صاحب کی جو تجویز تھی اسے قبول کیا، اسے آگے لے کے گئی۔ تو قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی سے، محترمہ پیپلز پارٹی سے، پاکستان کی ساری حکومتیں مسلم لیگ نون کی ہو اور یا کسی کی بھی ہو، سب اس کو بنا رہی ہیں، تو یہ بڑی زبردست یونٹی کا ایک مظاہرہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ بہت محبت کے ساتھ ہمیں یہاں بلاتے ہیں، پہلے بھی بلایا، آج بھی بلایا، تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی 5 فروری کے حوالے سے، واقعی یہ جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت دن ہے جب ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ اور کشمیری بھی جو کشمیری پاکستان میں آباد ہیں، آل اوور دا ورلڈ جو آباد ہیں، وہ ایک یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ اور واقعی چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ہم سب مل کے یہاں پہ ہم بول جاتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ ہیں۔
ایز اے نیشن, ہول نیشن ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گی احمد بھائی کہ میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں اور کہیں پہ اثر ہو یا نہ ہو, لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ ہے واقعی, یہ تھوڑا سا شاہ صاحب, کیونکہ آپ کے فیملی تو بہرحال مقبوضہ کشمیر میں جی بالکل, اور آپ ان سے رابطے میں ہیں, اور مطلب آپ کی وہ اسٹرگل ہے اس پہ ہم ابھی چل کے بات کریں گے. آپ یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں لیکن آپ کے سارے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہاں پہ, تو واقعی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا یعنی ہم, کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بنا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ, آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں, اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں, تو بہت سے لوگ اس پہ شک کی نگاہ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو واقعی اس کا اثر ہے وہاں پہ؟ میں اسی طرف آ رہی تھی نا کہ اس کا اثر ہے, ایک ایک چیز کا اثر ہوتا ہے. آپ یقین مانیں یہ جو میڈیا پہ ہم چلاتے ہیں اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ سارا کشمیر فالو کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ آپ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز دیتے ہیں وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا آپ اس کا پروف ہوگا کہ ہم روزہ پاکستان کو دیکھ کے رکھتے ہیں, ہم عید مناتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں, یعنی اس حد تک فالو کیا جاتا ہے. وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے, بس پاکستان میں روزہ ہے تو کل ہم نے روزہ رکھنا, پاکستان میں عید ہے تو ہم نے عید منانی ہے. تو یہ کشمیری لوگوں کے جو جذبات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ویسے آپ نے مجھے بھی یاد دلا دیا کہ میں یہ چیز ضرور کہوں کہ ابھی ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں آپ کی طرف سے بھی اور ہم میری اپنی طرف سے بھی اور ہماری جو ٹی وی کرو ہے یہاں پہ اور نیو ٹی وی, ہم سلوٹ کرتے ہیں کشمیر کے نوجوان جو نسل ہے, جو لڑکے لڑکیاں, کالج کے اسٹوڈنٹس جو دنیا کی دوسری بڑی فوج کا سامنا کر رہے ہیں, اور جس بہادری سے انہوں نے بالخصوص ان پچھلے 6 مہینوں میں, یہ تو تحریک چل رہی ہے کب سے, لیکن بالخصوص اس پچھلے 6 مہینے میں برہان وانی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے میں کہوں کہ ہم نے کشمیریوں کی آواز دنیا میں شاید نہیں پہنچائی, جس طرح اس نوجوان کشمیری نے 6 مہینے میں مجبور کر دیا. دنیا کی بڑی بات ہے کہ میں, اشتیاق صاحب, میں اور آپ اور محترمہ نسیمہ وانی صاحبہ, ہم سب اور دیگر لوگ ہم کوششیں بھی کرتے رہے, لیکن نیو یارک ٹائمز نے جب اداریہ لکھا کشمیر پہ تو وہ مجبور اس لیے نہیں لکھا کہ میں نے, آپ نے, کسی نے ان سے کہا, بلکہ اس نوجوان کشمیری نے مجبور کر دیا کہ آج دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا مجبور ہے کہ وہ, اور میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں میں نے نہیں دیکھا انٹرنیشنل میڈیا کو. ہم تو یہ کہتے رہتے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا چپ ہو کے بیٹھ گیا, نہیں دیکھ رہا, لیکن یہ بات اب ہم یہ گلہ نہیں کر سکتے کیونکہ 6 مہینوں میں جو انٹرنیشنل میڈیا نے مقبوضہ کشمیر پہ فوکس کیا ہے اور جو لکھا ہے اور جو چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں, وہ اس کی مثال نہیں ملتی. وہ ہم نے بھی نہیں کیا پاکستانی میڈیا میں. میں بتاؤں صحیح حقیقتاً ہم نے کوشش کی, لیکن ہماری آواز تو اپنی زبان میں اپنے ملک تک ہی محدود ہے, انٹرنیشنل زبان میں تو نہیں ہے. تو انٹرنیشنل جو ہوا ہے وہ بہت بڑی وہی ہے. میں ابھی تھوڑا سا آپ کے آؤں گا کیونکہ آپ نے ابھی حال ہی میں, یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑا چینج ہے کہ ایک نئی جنریشن, آپ جیسی سیاستدان جو ہیں, مقبوضہ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے, لیکن آپ پاکستان میں بھی اپنا جو ہے نام بنا رہی ہیں اور آپ آگے بڑھ رہی ہیں. اس میں میں آتا ہوں اشتیاق صاحب, ابھی حال ہی میں آپ بھی جو ستمبر میں گئے ہوئے تھے, جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا UN میں, اس میں میرے خیال میں غالباً صدر بھی تھے AJK کے. اس دفعہ بھی آپ نے مسعود خان صاحب, اس دفعہ بھی آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کے حوالے سے, وہ کیا تھی؟ نہیں, یقین جائیے, میں پہلے اس سے جو میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا UN میں, تاریخی خطاب, اور آپ دیکھیں جب انہوں نے UN پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ برہان وانی ہیرو ہے, ہیرو کہا, اور یقین جانے کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ ہسٹری ہے کہ کسی ایسے کہ جس نے ہتھیار اٹھایا ہو یا جس نے چیلنج کیا ہو فورسز کو, اور اس کا نام بحیثیت ہیرو کسی وزیر اعظم نے آج تک پیش نہیں کیا. تو میرے خیال اس کا بڑی امپیکٹ بڑا پڑ گیا, اور لوگوں نے اس کو بڑا سمجھا کہ واقعی اس طرح کے حالات ہیں. اور ایک نوجوان جس نے ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال کی نا, انہوں نے سوشل میڈیا وغیرہ, اور ایک نئی چیز تھی, دنیا سے جو آشنا ہو گئے. جیسے آپ خود کہیں کہ نیو یارک ٹائمز میں پھر آرٹیکلز چھپے اور بھی بہت ساری سامنے چیزیں آئی, اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایکسکلوسیو وہاں پر جو ان کا کھڑے ہو کر یہ بیان کرنا اور اس کو ہیرو قرار دینا بڑی بات تھی. اور اس کے بعد جو مسعود خان صاحب جو ہیں ہمارے صدر آزاد کشمیر کے, ان کا انتہائی یہ اسپیسیفک
کشمیر کے اوپر جو ان کے بیانات تھے بالخصوص OIC کانٹیکٹ گروپ میں بھی اور پھر فارن منسٹرز جو OIC کے ہوتی ہیں وہاں پر اینول کوآرڈینیشن میٹنگ، تو وہاں پر لوگوں نے سنا، یقین جانیں کہ اس کا میں فیس ریڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کی جو وہاں پر ممبران تھے OIC کے یا دوسرے، تو وہ واقعی کہہ رہے کہ ایسا ہو رہا ہے اس طرح کے، کیونکہ ان کا بیان بہت اچھا تھا اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں وہ تو آپ بڑے لکی ہیں نا، اس دفعہ آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹ جو ہے وہ صدر ہے آزاد کشمیر کا. جی ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا انپوٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ کے لیے، کیونکہ اس تحریک میں اگر آپ ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں بحیثیت صدر اور وہ بولنے والوں کو ایکسپوجر بھی ہو، ان کو جانکاری بھی ہو، تو ڈپلومیٹک لینگویج بھی جانتے ہوں اور ان کا اپنا PR شپ بھی ہو دنیا کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا یہ میں کوئک اشتیاق صاحب بس بریک لے رہا ہوں اور بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور میرے ساتھ محترمہ نسیمہ وانی ہیں، ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر، اور جناب اشتیاق حمید صاحب سینئر رہنما آل پارٹیز حریت کانفرنس. دونوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، میں کہوں گا پاور کپل ہے دونوں جو ہے، اور کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی کہانی کشمیر کی کہانی ہے، آج 5 فروری کی کہانی ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. میرے ساتھ ایک پاور کپل ہے، مقبوضہ کشمیر سے ہے، جو کہ پاکستان میں ہے، اور محترمہ نسیمہ وانی جو ہے ممبر ہیں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کی، اور جناب اشتیاق حمید صاحب جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، مقبوضہ کشمیر سے ہیں اور سینئر رہنما آل پارٹیز حریت کانفرنس کا. اچھا، جو آپ کے جو الیکشن یہ جو ہوا ہے، آپ ابھی پہلی دفعہ منتخب ہوئی ہیں آپ قانون ساز اسمبلی میں، تو آپ تجربہ بتائیں، آپ کا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یعنی دیکھیں شارٹ ٹائم ہے، ابھی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا. بھی شارٹ ٹائم ہے، بہت اچھا تجربہ ہے، بہت ڈفرینٹ ہے، ایک سیٹسفیکشن ہے. یہ انتخابات کب ہوئی تھی؟ آپ منتخب ہوئی تھی؟ یہ 2016 میں 16 میں ہوئے جی، تھے. ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں. جی، آپ کے پروگرام میں آئی تھی اس سے پہلے بالکل، جب میں نے ٹکٹ، لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے نہیں فالو کیا، تو آپ نے ابھی 6 مہینے پہلے آپ منتخب ہوئی جی 6 مہینے پہلے. کیسا تجربہ ہے یہ آپ کے لیے؟ بہت اچھا، بہت ڈفرینٹ، منفرد. اس سے پہلے بھی میرا ایک پروفیشنل ایکسپیرینس ہے لائف کا، سوری، لیکن یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یعنی کشمیریوں کے ساتھ، کشمیری مہاجرینوں کے ساتھ. دس از دا فرسٹ ٹائم مجھے ایسا پلیٹ فارم ملا ہے، اس طرح کا کام کرنے کا موقع ملا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. آپ پاکستان آئی تھی 1997 میں؟ 89 میں. 89 میں آپ آئی جی تھی؟ 89 میں. چھوٹے سے تھے ہم، اسکول گوئنگ بچے تھے جب ہم اس ملک میں آئے تھے. اچھا، اور یہ وہ ویو تھی جو 89 کے بعد جو اچانک پھر تحریک میں جو شدت جی آئی، بالکل، اس کے بعد اس وقت آپ لوگ آئے تھے. تو آپ مطلب کیسے آئے تھے ویسے آپ لوگ؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ ہم بچے تھے اور میرے والد جو تھے انہوں نے فیل کیا کہ اب یہاں پہ رہنا سیف نہیں ہے. اس وقت بہت زیادہ اسی طرح تحریک عروج پہ تھی، حالات خراب ہو رہے تھے. جی مقبوضہ کشمیر میں تھے ہم، اسلام آباد میں. مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارا ایریا ہے اسلام آباد، اننت ناگ، وہاں پہ ہم رہتے تھے. تو میرے فادر نے ڈیسائیڈ کیا کہ بیٹر ٹو موو، کہ ہم یہاں سے اور یہ LOC کے قریب تھے؟ نہیں، یہ LOC کے قریب، یہ تو مین سٹی ہے نا اسلام آباد. سری نگر اور اسلام آباد 2 سٹیز سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مین سٹیز میں سے ہیں. جی، تو کیسے آئی، کیسے آپ نے کراس کیسے کیا تھا؟ ہم لوگ بائی ایئر آئے تھے. ہم لوگوں نے پہلے پراپر طریقے سے آئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے، میرے والد نے جو ہے بڑی جرنی ہے یہ کہ آپ آئیں، اور آپ اس وقت اسکول ایج میں تھیں، آپ نے اسکولنگ کی یہاں پہ، کالج کیا، اور پھر اب آپ پالیٹکس میں بھی آ گئی ہیں، اور ممبر آپ قانون ساز اسمبلی ہیں. اچھا، اس وقت آپ سے سب سے زیادہ امیدیں جس نے لگائی رکھی ہوں گی وہ مہاجرین ہیں. بالکل. کیا ایشوز ہیں ان کے؟ دیکھیں، جو مہاجرین کا یہ طبقہ ہے نا، یہ ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے. جو یہاں پہ آباد ہیں ان کے مسائل سے ان کے مسائل بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک تو دیکھیں، ایک مہاجر کا جو لفظ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے آنا، اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی پراپرٹی کو، سب کچھ چھوڑ کے دوسرے وطن میں آباد ہونا. نو ڈاؤٹ پاکستان نے ویلکم کیا، جگہ دی، پناہ دی، محبت دی، لیکن مسائل اپنی جگہ ہیں. بے تحاشا مسائل ہیں کشمیری مہاجر، جو میں نے پرسنلی، چونکہ میں ہر جگہ گئی ہوں، ہر کیمپ میں گئی ہوں، مظفر آباد میں وزٹ کیا، آفٹر الیکشن ہر جگہ گئی ہوں. میں نے پوچھا ان لوگوں سے جو پرابلمس ہے. ویسے بھی بینگ اے مہاجر مجھے بھی خود بھی پتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں. تو ایشوز ہیں ان کے ریسیڈنس کے ایشوز ہیں،
رہائش ان کا ہے, اپنی چھت نہیں ہے ان کے پاس, سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس جگہ پہ وہ گھر کا مسئلہ ہے, جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ پانی کا پرابلم ہے, ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, صفائی نہیں ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. بچے, اچھا آپ کو میں ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں جہاں بھی گئی ہوں مہاجرینوں کے پاس, اتنے مسائل ہے, کھانے کا روٹی نہیں, لیکن بچوں کی ایجوکیشن فل فلیج ہے, بچوں کو بڑھا رہے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ بچے. آپ حیران ہوں گے, بچے جو ہے ایم ایس سی کیا ہوا ہے, وہ پی ایچ ڈی وہ بچے کر رہے ہیں. اتنی تعلیم جو ہے نا مہاجرینوں کے اندر ہے. اور اس کے بعد یہ ایشو ہوتا ہے کہ جابس, ان کے پاس روزگار کے موقع نہیں ہے کہ تاکہ وہ اپنے جو ایجوکیشن ہو اس کو یوٹیلائز کریں. اس طرح کی اچھا, اسی طرح اشتیاق صاحب ایک اور بھی ایشو ہے جو آپ اے پی ایچ سی کے ذریعے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے اسکالرشپس آپ لوگوں نے ارینج کروائی ہوئی ہیں. اور میں بہت سارے نوجوان جو پڑھنے آئے ہوئے ہیں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں جو مقبوضہ کشمیر سے ہیں, میں نے, اور ڈیلیگیشنز بھی آتی رہتی ہیں, اور آپ نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ اسکالرشپس یہ بڑھائیں اور اس کا سکوپ بھی بڑھائیں. تو اب ظاہر ہے چیلنج ہے, اب دیکھنا ہے سیٹس کتنی اویلیبل ہیں, آنا جانا, ویزے, بہت سارے اس میں ایشوز ہیں. تو اس پہ بھی اے پی ایچ سی کام کر رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا, تھوڑا سا بتائیں اس چیز کے بارے میں. نہیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے پاکستانی حکومت کا, جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ جن سرکمسٹانسز میں ہم کام کر رہے ہیں, جو ہم فیس کر رہے ہیں, جو ایجوکیشن ہماری وادی کے اندر متاثر ہے, کیونکہ وہاں پر ایک سافٹ ٹارگٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ ایجوکیشن کا معیار اور ماحول نہیں ملتا ہے بچوں کو, کیونکہ اسٹرائک اور ہندوستان کا جبر وغیرہ سارے, اور بالخصوص وہ لوگ, کیونکہ پوری کشمیر کے ساری لوگ تو موومنٹ کے ساتھ ہیں, تو وہاں پر جس طرح, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے عرصے میں ہمارے اسکولوں میں فوجی کیمپ رہے ہیں, ٹارچر سیلز رہے ہیں, تو خود ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان حالات میں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ تو نہیں سکتے ہیں, لیکن پاکستان کا بڑا شکریہ ہم ادا کریں گے کہ وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے کیا آپ لوگ اس پہ کر رہے ہیں؟ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو جو ان کے ویزاز اور باقی چیزیں جو ہیں اس میں ہم فیسیلیٹ کرتے ہیں, اور ڈائریکٹلی وہ ہم, چونکہ وہ ریکمنڈیشن ساری اے پی آئی سی کرتی ہے, سارا جو ویزے کا جو سسٹم سارا. اچھا, تھوڑا سا پاکستان کی پولیٹکس پہ آئیں. میرے خیال میں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پچھلے کشمیر کے ساتھ تو وابستگی, جیسے کہ قاضی حسین احمد مرحوم نے یہ شروع کیا 5 فروری, یہ سب, لیکن جو پاکستان میں پچھلے یہ 2 سال میں اور اسپیشلی یہ 6 مہینوں کے اندر جس طرح کشمیر کے حوالے سے, ایک وقت تھا جب ہمیں, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک پی ٹی وی پہ, اور پی ٹی وی نے بڑا کام کیا ہے اس پہ, سرکاری, ہم لوگ جو ہیں ویسے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, پی ٹی وی نے کشمیر پہ بڑا کام کیا, اور ان کا ایک پروگرام ابھی بھی چلتا ہے, کشمیر میگزین, پی ٹی وی, سرکاری ٹی وی چینلز, کیونکہ وہاں دیکھا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں. لیکن اب پرائیویٹ ٹی وی جب آئے تو وہ ہماری پالیٹکس میں سب بزی ہو گئے, بھول گئے, پرائیورٹائز نہیں کر پائے. لیکن اب آپ دیکھ رہی ہیں کچھ چینج ہے, کیا چینج ہے وہ محترمہ نسیمہ نے, آپ کیا چینج دیکھ رہی ہیں پاکستانی میڈیا میں؟ میں اپنی پرسنل رائے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے, کشمیر ایشو کو اب ٹائم دیا جاتا ہے, ایشو کو اجاگر کیا جا رہا ہے, مختلف جو وہاں پہ ایٹروسٹیز ہو رہی ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس لائی جا رہی ہے کشمیر کے حوالے سے. لیکن پھر بھی بینگ اے کشمیری مجھے تھوڑا سا گلا ہے اپنی میڈیا سے, تھوڑا سا گلا یہ ہے کہ جس طریقے سے باقی ایشوز کو یہ اجاگر کرتے ہیں اس طریقے سے اتنا جتنا حق ہے ہمارے کشمیریوں کو اس طریقے سے نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے کہا نا, میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں, اسپیشلی ہماری جو نئی جنریشن ہے, جو نئی پود ہے, اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے, جو کہ انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہمیں کم نظر آتا ہے. میری ٹیم نے, وقار ملک ہیں میری ٹیم میں پروڈیوسر, اور انہوں نے ایک اس آج کی مناسبت سے, اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں, ہماری میری ٹیم بھی جو ہے ہم بڑا فالو کر رہے ہیں کشمیر پہ, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں, وقار ملک کر رہے ہیں ہماری ٹیم سے, اور انہوں نے آج بھی ایک بڑی زبردست رپورٹ تیار کی ہے. اس کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے مقبوضہ کشمیر میں. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں پہلے. فروری کی یوم یکجہتی کشمیر کی اہمیت کیا ہے, یہ جاننے کے لیے
تحریک آزادی کشمیر کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ کشمیری عوام کی تحریک آزادی اس روز شروع ہو گئی تھی جب انگریزوں نے گلاب سنگھ کے ساتھ بدنام زمانہ معاہدہ امرتسر کے تحت 16 مارچ 1846 کو کشمیر کا 75 لاکھ روپے نانک شاہی کے عوض سودا کیا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے احاطے میں کشمیریوں پر وحشیانہ فائرنگ کے نتیجے میں 22 مسلمان شہید اور 47 شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے پر لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی قائم کی اور شاعر مشرق علامہ اقبال کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا۔ نومبر 1931 میں تحریک الاحرار نے غیر مسلح جدوجہد اور سول نافرمانی کے ذریعے جموں کشمیر کو آزاد کرانے کا مطالبہ کیا۔ 1934 میں پہلی مرتبہ ہندوستان میں کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی اور ڈوگرا راج کے مظالم کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ سن 1946 میں قائد اعظم نے مسلم کانفرنس کی دعوت پر سری نگر کا دورہ کیا، جہاں قائد کی دور اندیش نگاہوں نے سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور جغرافیائی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ مسلم کانفرنس نے کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم خان کے گھر سری نگر میں باقاعدہ طور پر قرارداد الحاق پاکستان منظور کی، لیکن جب کشمیریوں کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا تو مولانا فضل الہی وزیر آباد کی قیادت میں 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کے مقام سے مسلح جدوجہد کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ 15 ماہ کے مسلسل جہاد کے بعد موجودہ آزاد کشمیر آزاد ہوا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اقوام متحدہ پہنچ گئے اور بین الاقوامی برادری سے وعدہ کیا کہ وہ ریاست میں رائے شماری کے ذریعے ریاست کے مستقبل کا فیصلہ مقامی عوام کی خواہشات کے مطابق کریں گے۔ سلامتی کونسل کی ان قراردادوں میں کشمیریوں سے وعدہ کیا گیا، انہیں رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا، لیکن اپنے وعدہ کو پورا کرنے کی بجائے ہندوستان نے مسلم تشخص کو ختم کرنے کے لیے تقسیم کے وقت 3.5 لاکھ کشمیریوں کو جموں میں شہید کیا۔ اس کے بعد کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ایک طویل داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا پس منظر یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے 5 جنوری 1989 کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقفہ دے کر 5 فروری کو ہڑتال کی اپیل کر کے یوم کشمیر منانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف اور بعد میں وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کی بھرپور تائید کی۔ یہ 1989 کو یوم کشمیر پہلی مرتبہ اور 1990 کو تمام تر سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر منایا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ 27 برسوں سے 5 فروری کو آزاد و مقبوضہ کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں موجود 15 لاکھ سے زائد کشمیری تارکین وطن ہر سال یوم کشمیر اس عزم کے ساتھ مناتے ہیں کہ آزادی کے حصول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایکسلنٹ رپورٹ۔ مجھے بریک لینی پڑے گی، یہاں پہ ذرا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور جو بات آپ نے کی تھی رپورٹ سے پہلے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، مقبوضہ کشمیر سے ایک پاور کپل میرے ساتھ ہے۔ آج ان کی کہانی کے ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں، اس دن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں میرے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو، اور ایک جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا مقبوضہ کشمیر سے محترمہ نسیمہ وانی جو کہ ممبر ہیں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کی، اور جناب اشتیاق حمید صاحب جو ہیں دونوں میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں کہ پاکستانی میڈیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پچھلے 6 مہینوں میں 1 سال 1.5-2 سال سے کشمیر پہ ہم بڑا فوکس کر رہے ہیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کی، ایک مثال، اور وہ الجزیرہ کی ہے۔ دوحہ قطر میں بیسڈ ہے، یہ ایک چینل ہے۔ انہوں نے پچھلے 6 مہینے کے اندر جس طریقے سے پیلٹ گن وکٹمز اور ایک وکٹمز کو اور ایک وکٹم کی کہانی جس طرح انہوں نے پیش کی ہے، اور صرف انہوں نے رپورٹس میں پیش نہیں کی، آرٹیکلز میں بھی کی ہے، سوشل میڈیا پہ کی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پر جو انہوں نے کیا ہے۔ بڑا کریٹو کام کیا ہے کشمیر کے اوپر۔ یہ کام انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہو رہا، پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا، اور آپ نے ابھی ذکر کیا اس چیز کا جو ہے۔ عشاء صاحب، آپ کی بھی آبزرویشن ہے اس کے اوپر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ، پہلے بھی آپ نے اس پہ بات کی تو، لیکن میں چونکہ اس پہ تھوڑا بہت وضاحت کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں نا، ہم کشمیر کے حوالے سے 70 سال میں بہت سارے مواقع ہمیں آئے جب ہمیں موقع ملا کہ اس تحریک کے پیچھے ایک مضبوط میڈیا ہونا چاہیے، ایک ہم آواز ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گزشتہ 70 سال کا ایک عرصہ گزرا ہے، لیکن چند ایک واقعات ایسے ہیں، جیسے ہم 2008 کا واقعہ لیں، جب ہندوستان
ہندوستان نے ایک ہی راستہ آتا ہے جواہر لال ٹنل کا، اور وہ بند کر دیا، کھانا شانا جو بھی وہاں سے ہمارے وسائل ہیں وہ بند کر دیا، اور ہمارے قیادت نے وہاں سے کیا آتا تھا؟ راشن وغیرہ سپلائز، سارے سارے بلیک سب کچھ وہ سارا بند کیا۔ اس کے بعد 2008 کی بلاکیڈ کی ایک طرح سے 2008 کی بات ہے، اور اس وقت کشمیریوں نے آواز دی کہ ہماری منڈی لاہور پنڈی، اور ہمارے قائد جناب شیخ عبدالعزیز صاحب جو حریت کے قائد تھے، اور وہ پھر شہید ہو گئے اسی دورانے میں، اسی جلسے میں، اسی کارمان میں، لیکن اس وقت بھی میڈیا کا اتنا فوکس نہیں رہا انفارچونیٹلی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد وہ ایک جنون جو کشمیریوں کے اندر تھا پھر ابھر کے آیا۔ 2010 یہ 2010 کی بات ہے، 120 بچوں کی شہادت نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس وقت بھی وہ جو میڈیا کی کوریج ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ اب اس کے بعد 2016 کو آپ لے لیں، جو اسپیشلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 2016 میں 8 جولائی برہان شہید کی شہادت کے ساتھ ہی کشمیر کی ساری ڈائنامکس تبدیل ہو گئی۔ کشمیری نہتے ان ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ہندوستان نے اپنے جبر اور اس کے دروازے کھول کر پلٹے۔ لیکن اس میں پاکستانی میڈیا کا رول اچھا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ چیز سمجھا کہ یہ آواز اب دنیا تک پہنچ رہی ہے، اور انہوں نے اس ویب سائٹ پہ بھی بین لگایا، اس پہ نیٹ پہ بین لگایا، تاکہ وہ میں فون فیسلٹی ہماری بند رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی میڈیا کی، یہاں کے دوستوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ جو ہے کہ وہ اس آواز کو، جہاں پر آپ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، آپ کو فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے، تو وہ ہماری قیادت ساری جیلوں کے اندر ہے۔ اور بالخصوص میں مسرت عالم کا ذکر کروں گا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جیل سے رہا ہو رہا ہے، جیل میں اس کے خلاف کوئی قانون کیس نہیں ہے، اس کے خلاف 51 ایف آئی آر ہے، 51 ایف آئی آر اس کے اوپر ہیں، اور 36 دفعہ اس کے پبلک سیفٹی ایکٹ لگا۔ ابھی ریسنٹلی ان کو کورٹ نے رہا کیا۔ مسرت عالم، ویسے جن کو نہیں پتا، مسرت آپ نے ذکر کیا ہے، مسرت عالم وہ نوجوان کشمیری ہے جو جیل سے جب نکلے، جب بڑے 6 سال بعد جیل سے نکلے، تو نکلتے سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے جھنڈا لہرایا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ، بہت بڑی بات ہے، اور پھر جیل میں چلے گئے وہ واپس۔ اچھا شاہ صاحب، آگے ہم کہاں جا رہے ہیں اس کے اندر؟ مجھے مسعود خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا، صدر آزاد کشمیر، ڈائنامک آدمی ہیں، ڈپلومیٹ انٹرنیشنل UN میں رہ چکے ہیں۔ ان کی ایک خوبی بہت سے لوگ نہیں جانتے، مسعود خان صاحب کی خوبی جو ہے، ایک بڑی زبردست خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے کہ کشمیر انڈیا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، دوسری دنیا کی بڑی فوج کیوں نہ ہو، کشمیر آزاد ہونے جا رہا ہے، ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں کشمیر اپنی منزل، کیونکہ کشمیری جن کی زمین ہے وہ اپنی منزل تک پہنچیں گے، تو وہ ان کا وہ ہے۔ لیکن یہ بڑا چیلنجنگ روڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہم نے کشمیری تو دے رہے ہیں قربانی، ہم نے بھی اس میں بہت کچھ کرنا ہے آگے۔ تو اس میں جو ہے آگے چل کے انٹرنیشنل اب بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہمیں ان تبدیلیوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ چیلنجز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اب مشکلات ہم روتے رہیں گے، لیکن چیلنجز ہوتے ہیں، یہ آ گیا، فلاں حکومت تبدیل ہوگی، امریکہ ہے، روس ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہم نے اسسٹ اور مدد کرنا ہے اپنی حکومت کو، گورنمنٹ کو، جو لوگ اقتدار میں ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ کشمیر آزاد ہو؟ سب چاہتے ہیں، گورنمنٹ بھی اسی لیے کام کر رہی ہے، لیکن ہم نے ان کو اسسٹ کرنا ہے۔ کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے تو اپنی جو ان کی قربانی ہے اور جو انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا تھا وہ کشمیریوں نے کر دیا۔ ایکسٹریم لیول پہ کشمیری چلے گئے ہیں، یعنی جو ابھی تک ہم نے بیان یہاں پر کیا کر سکتے ہیں جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو جو سن رہے ہیں؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کشمیریوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنی جو مستقبل ہے وہ اس کا متعین کر دیا، وہ کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب سارا کا ساری ذمہ داری ہے وہ ہم لوگوں پہ ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ان سارے ڈپلومیٹ اور سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے وہ اس میں موبلائزیشن میں آ جائیں، وہ پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان نئے طریقے نکالیں، اور پاکستانی حکومت نے ابھی جو کچھ انیشیٹو لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے اور لیں، اور بالخصوص جب اپنے صدر محترم جناب مسعود خان صاحب کا ذکر ہے، میں سمجھوں گا ایسے لوگ جو جانتے ہیں کشمیر کیس کو اور
وہ بیان کرنا جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیے ہیں، اس کو بھی ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ یہ انٹرنیشنل سطح پر، اور یہ بھی میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سنتی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے، آپ کے ڈپلومیٹس اور بات کرنے والے ہوں، کیس آپ کا مضبوط ہے. اور میں پوری یقین کے ساتھ یہ بات اس فورم کی وجہ سے دنیا ان تمام دوستوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری دلیل مضبوط ہے، صرف ہمارے ایفرٹس کی ضرورت ہے، ہمیں کوششیں کرنی ہے اور دنیا تک یہ بات پہنچانے کی، اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے اور آزادی ضرور ملے گی. آخر میں موقع جو ہے محترمہ نسیم اوانی آپ کا ہے کہ آپ آخری آج کے پروگرام کے آخری جو 1-2 منٹس ہیں اس میں جو آپ میسج دینا چاہیں. میں اس جو آپ نے جو کوشچن کے اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے یا OIC ہے، یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ادارے اس طریقے سے رول پلے نہیں کریں کشمیر کے حوالے سے جس طرح کے کرنا چاہیے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان ملکوں کے لوگوں تک میسج پہنچانا چاہیے. ہمیں اپنی آواز کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کو بتانا چاہیے، اور ان لوگوں کو جب ہم انوالو کریں گے تو وہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے ان کی اپنی گورنمنٹس کے اوپر. جب وہاں کے لوگ اپنی زبان میں کشمیر کی بات کریں گے، اپنے اداروں کو وہ بتائیں گے، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ جی چلیں اگر انٹرنیشنل ادارے اپنا کام نہیں کریں تو ہم نے رکنا نہیں چاہیے. ہم کہ ان لوگوں ان کی جو وہاں کے عوام ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے نا اس لیول پہ پہنچے اور وہاں کے عوام پریشرائز کرے. اور جب بھی عوام پریشرائز کرتے حکومتوں کو تو وہ پھر مسئلہ رکتا نہیں. آپ کی بات پہ بس میں کوئکلی ایڈ کروں گا کہ یہ جو بات آپ نے بھی کی اشتیاق صاحب، اس پہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے the power of your voice, 1%. ایک شخص جو ہے وہ بہت چینج لا سکتا ہے اگر وہ چاہے. اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسکالرشپ ملی، آپ باہر پڑھنے جا رہے ہیں، آپ ترکی جا رہے ہیں، آپ انگلینڈ جا رہے ہیں، آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ کینیڈا جا رہے ہیں، آپ کے پاس ایک فیس بک پیج ہے، آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہے شاید ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ ہے، آپ اپنے پرسنل اپنے انٹرسٹ کی چیزیں، اپنی ٹیکنالوجی مختلف وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ہفتے میں تھوڑا سا ایک وقت نکال لیں جہاں آپ کشمیر کا کوئی آرٹیکل، کشمیر کی کوئی چیز شیئر کر لیں ساتھ، اور آپ دیکھیں ہم کتنے ہیں، ہم بہت ہیں اور ہم پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں، اور ہمارے دوست ہیں دنیا بھر کے اندر. ہم اگر اس کو ریز کریں گے تو دوسرے سنیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی یار یہ ان کو اگر اتنی فکر ہے تو اس چیز میں، اس کاز میں، اس کیس میں کوئی وزن ہے. تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی آواز، آپ کا ایک سٹیٹس اپڈیٹ جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ آپ کی فیس بک اکاؤنٹ پہ، اس کا بڑا وزن ہے، اس سے دنیا وہ پھیلتا ہے، دنیا دیکھتی ہے. تو یہ آپ ضرور کریں. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا محترمہ نسیم اوانی، ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر، جناب اشتیاق حمید صاحب، سینئر رہنما آل پارٹیز حریت کانفرنس، آپ دونوں کا انشاءاللہ آگے چل کے بھی آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.